میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ شاید اس دن اگر عمران خان صاحب نے، اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے ہمارے ساتھ وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو آج میں اور میرے بہت سارے ساتھی اور جہانگیر خان ترین اور بہت سارے ساتھی آج انہی کے ساتھ اسی ساتھ والی بیرکس میں ہوتے. تو جو انہوں نے کیا بھائی وہ شاید اللہ نے ہمیں بچانا تھا، ٹھیک ہے، تو جو ان کے ذریعے ہمارے ساتھ رہ دیا، ورنہ ہم ان کو نہ چھوڑتے. اگر وہ ہمیں نہ چھوڑتے، ہمیں تو انہوں نے چھوڑا نہیں بھائی، ہمیں تو انہوں نے پکڑ کے اندر دے دیا، ٹھیک ہے. ہمارے بچوں پہ یا میری بیٹی پہ پرچے کرائے، جہانگیر خان ترین کی بیٹی پہ پرچے کرائے، ٹھیک ہے نا. تو وفا تو بندے کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا، نہ کسی کو بتایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل رکھے کہ ہم اپنی وفاؤں کو نبھائیں، ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کی تھی، میں اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو میں نے اپنی اسپیچ کی اس میں بھی بتایا کہ یہ جو ہماری محرومیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا، اور ہمیں محرومیوں کے لیے اپنے دوستوں کو منانا پڑے گا، ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. جو بھی بات ہوگی وہ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کے ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے کشمیر کے مسائل کو حل کریں گے، وہاں کی محرومیوں کو ہم دور کریں گے. یہ لیڈیز نہیں سردار صاحب میرا تعلق جو ہے وہ پونچھ آزاد کشمیر سے ہے، لیکن میں 24 ایئر لاہور میں رہی ہوں. میں آپ کی آئی وٹنس ٹو 117 NA اور PP 149 میں ہم نے آپ کے کمپین میں آپ کا ساتھ بھی دیا اور کام بھی کیا. آپ نے جو ایجوکیشن کے لیے کام کیا، میں آئی وٹنس ہوں. شعیب صدیقی صاحب اور ڈاکٹر طیب صاحب کے ساتھ بھی ہم ان کا عمل کا پارٹ رہے ہیں. یہاں کوشچن تھوڑے سے مختلف ہیں، مجھے آپ پلیز کاٹنے کا نہیں اجازت دیجیے گا. میں 2 کوشچن کروں گی، ایک آپ سے اور ایک ناظمین ریاض صاحب سے، چونکہ میں ان کے خطے سے بھی بلانگ کرتی ہوں، ان کی بہن بیٹی بھی. محترم تنویر ریاض صاحب، استقلال پاکستان پارٹی نے خود کو کشمیر کی تیسری بڑی پارٹی کنسیڈر کرنے جا رہی ہے، اور یہ وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کے لیے شاید وہ کر سکیں. موجودہ چناؤ میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی تحریک وہاں جہاں چل رہی ہے تو کیا یہ کام کر سکیں گے ابھی جو الیکشن مہم چل رہی ہے اس میں؟ دوسرا سوال میرا علیم خان صاحب آپ سے ہے، اگر یہ موقف تسلیم کر لیا جائے کہ صرف 5 سے زیادہ یا 10% لوگ اس وقت باہر نکلے ہوئے، تو جو وہاں پہ باقی عوام بیٹھی ہوئی ہے ان کے لیے ترسیل خوراک اور ان کے لیے جو ادویات ہیں اور باقی چیزوں کی رکاوٹ میں کون رسپانسیبل ہے؟ کیا سارا کشمیر اس چیز کا سارا حقدار ہے کہ ان کو بند کیا جائے؟ بات مطلب بند 2 تولے کے یا 2 لوگوں نے کہا ہے تو پورا کشمیر کیوں مستثر کرنا؟ مشترکہ کوشچن ہے جناب قیادت سے میرا یہ سوال آخری ہے کہ کیا پاکستان اور کشمیر لازم اور ملزوم ہے؟ تو اس وقت کا شدید معاشی بحران اور تمام تر پریشانی ہے، تو ہم سب خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اور آنے والے ٹائم میں کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے یا ہم نہیں بیٹھ کر اپنی کانفرنس کریں گے اور اپنے راستے دیکھیں گے؟ پلیز. بہت شکریہ. اچھی بات ہے، آپ نے بتایا کہ آپ میرے حلقے سے پونچھ سے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کے بیک گراؤنڈ سے آپ خود بھی ماشاءاللہ واقفیت رکھتی ہوں گی. دیکھیے جو اس وقت مظاہرین ہیں یہ جو کہ مختلف الخیال لوگ ہیں، کسی ایک گروپ کے لوگ نہیں ہیں، اس کے اندر مختلف پہلو پائے جاتے ہیں. حکومت کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان مختلف جو فریق ہیں، سماجی لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، وکلاء ہیں، مختلف تنظیموں نے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہے، ان کے پیروکار بھی اور حکومت کے ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں. حکومت آزاد کشمیر کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے دھرنا ختم کرے. ہم نے ان کی بہت ساری باتیں مانی ہیں. جو رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں وفاق نے کمیٹی بنائی تھی، اس کے کچھ 37 یا 38 پوائنٹ سے اس میں سے 36-37 پورے ہو چکے. صرف مہاجرین کی سیٹوں کا ایشو تھا، وہ چونکہ وفاق سے متعلق چیزیں تھیں، لیکن اس پر بھی ہمارا یہ خیال ہے کہ PMLN کی گورنمنٹ تھی تو اس چیز کو بھی حل کیا جا سکتا تھا، طریقہ انتخاب چینج ہو سکتا تھا، اسپیشل سیٹیں ہو سکتی تھی، بہت ساری چیزیں. لیکن میرا خیال ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں. لیکن اس وقت کی جو کیفیت ہے، جو آپ کا سوال تھا کہ الیکشن پاسبل ہے، الیکشن مشکل نظر آ رہے ہیں ہمیں، چونکہ اس وقت بالکل کمپین نہیں ہو سکتی. لوگ اگر سماجی تقریب میں، جنازے میں، شادی میں بھی جانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو روک لیا جاتا ہے، ان کو واپس کیا جاتا ہے. تو اس وقت مشکل صورت ہے. کچھ لوگ آپ کو معاشرے میں ایک خاص پرسنٹیج ہمیشہ ایسی رہے گی جو ہر بات سے نالا رہتے ہیں. وہ ایک خاص پرسنٹیج ہے. وہ ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے دفتروں میں بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے ارد و گرد بھی ہوتے ہیں. وہ لوگ وہ ہر وقت نالا رہتے ہیں.
ہر بات سے نالا رہتے ہیں. وہ گرمی سے بھی نالا ہوتا ہے, سردی سے بھی نالا ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کے علاوہ میرے خیال میں ہمارے سارے جو دوست ہیں وہاں پہ, جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں, ان کی اگر مشکلات ہیں اس کو دور کرنا چاہیے. ان کے مسائل جو آپ نے نشاندہی کی ہے اس کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ. بالکل, میں نے آپ کو یہی کہا, میں نے یہی کہا, میں آپ والی بات سے اگری کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ بندشیں دور ہونی چاہیے, اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا کردار ہوگا ہم آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتے ہیں کہ اس میں ہم اپنا کردار ضرور ادا کریں گے. جی صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے, یہ ہماری ریزرو سیٹ پہ آئے ہیں. یہ جس دن مجھے چھوڑنے آئے تھے, جس دن ہم سیٹ جو وہاں سے الیکشن ہار گئے تھے, تو جب مجھے چھوڑنے آئے تھے تو انہوں نے کہا خان صاحب تسلی میں, ہم بھی تسلی میں ہیں, کوئی بات نہیں, پہلا الیکشن تھا, ہم دبا کے لڑیں گے. 4 دن بعد یہ MP بن گئے, وہ 5 سیٹیں آئیں, ان کو بھی ریزرو سیٹ مل گئی. ٹھیک ہے, تو یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو MP بنانا تھا تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ ٹھیک ہے, مجھے بھی تو قصور بتا دینا. ٹھیک ہے, اگر اللہ نے ان کو MP بنانا تھا, یہ تو مجھے کہہ گئے تھے تسلی سے کہ بھائی کوئی بات نہیں, آپ نے پوری الیکشن لڑا, ہمارے ساتھ رانا نذیر صاحب گئے, ہمارے ساتھ میاں خالد صاحب گئے, ہم نے 1 مہینہ وہاں کمپین کی, ہم گلی گلی محلے محلے پھرے, کوئی بات نہیں, الیکشن ہار گئے. ٹھیک ہے, اب وہ جو آزاد ہمارے 5 دوست آئے, میرا صرف گزارش یہ ہے کہ جب ہمارے پہ یہ بات آپ کریں تو آپ یہ بھی تو اس خیال کریں کہ یہ 5 لوگ اگر نون میں جاتے تو اپوزیشن میں بیٹھتے, اگر پیپلز پارٹی میں جاتے تو سب سے آخری سیٹ پہ بیٹھے ہوتے, وہ آخری والی میں. آج وہ سب سے ہراول دستہ بنے ہوئے ہیں IPP کا, وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ 5 سب سے امپورٹنٹ لوگ ہو گئے ہیں حکومت سازی میں. تو آپ بتائیں نا, آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر آپ ان کی جگہ جیتے ہوتے آپ کہاں جاتے؟ ٹھیک ہے, تو یہ کسی صحافی پہ خدا نہ خواستہ تنقید نہیں تھی. جی بیچارہ کے لیے 1 سال کے لیے کہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی کوئی بات نہیں, یہ ہمارا حصہ تھے, ہمارا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بھولا شام کو واپس آ جائے, اس کو بھولا نہیں کرے. بٹ صاحب, دی گریٹ بٹ صاحب. خان صاحب, ایک تو آپ نے ٹی وی کے بارے میں جو فرمایا کہ بعد میں کوشچن ہو رہے تھے, وہ میں کیونکہ آپ نے خود کہا کہ کہا جاتا تھا کہ کوئی ادھر پتہ نہیں ادھر سے آیا ہے ادھر سے آیا ہے, اس نے بھیجا ہے یا اس نے بھیجا ہے. ایک تو کشمیر کے بارے میں فرما دیں بجائے کہ کل یہ بات آئے کہ یہ دوست آئے ہیں ادھر سے آئے ہیں ادھر سے آئے ہیں, اس نے بھیجا, ایک یہ کوشچن ہے. دوسرا ٹی وی میں آپ نے بہت تھوڑے عرصے میں 5 سیٹیں